صرف اللہ رب العزت کے نام اللہ یا صرف ہو کا ورد کرنا صوفیوں کی بدعات میں سے ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا لفظ جلالہ یعنی اللہ یا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کوئی ایک اسم کا ورد کرنا ذکر میں شامل ہے اور اس کا ورد کرنا حرام ہے؟ ہمیں یہ تو علم ہے کہ استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ جائز ہے۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف اکیلے لفظ جلالہ یعنی اللہ کا ذکر کرنا بدعت ہے، اور اس سے بڑھ کر صرف ہو کا ورد کرنا بڑی بدعت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم مفرد چاہے وہ ظاہر ہو یا وہ ضمیر ہو، یعنی اللہ اللہ اللہ، اور یا پھر ہو کا ورد کرنا، یہ کلام تام نہیں اور نہ ہی کوئی جملہ مفیدہ ہے، اور نہ ہی اس سے کفر اور ایمان کا تعلق، اور نہ ہی امر اور نہی کا ہے، اور نہ ہی امت کے اسلاف میں سے کسی ایک سے بھی یہ ذکر ثابت ہے، اور پھر اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی مشروع نہیں کیا، اور یہ بنفس ہی دل کو کوئی مفید معرفت بھی نہیں دیتا اور نہ ہی نفع مند حالت مہیا کرتا ہے، بلکہ یہ مطلق تصور فراہم کرتا ہے جس پر نہ تو نفی اور نہ ہی اس بات کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ معرفت قلب اور اس کی حالت نافع جو کہ بنفسی ہی فائدہ مند ہو شامل نہ ہو تو اس میں کوئی فائدہ نہیں، اور شریعت اسلامیہ نے وہ اذکار مشروع کیے ہیں جن کا بنفسی ہی کوئی فائدہ ہو، نہ کہ وہ جن سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو کہ اس ذکر پر مواظبت کرتے ہیں وہ کئی قسم کے الحاد کا شکار ہو چکے ہیں، جس کا ذکر اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پر کیا گیا ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ بعض مشائخ کا کہنا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مجھے نفی اور اس بات کے مابین موت نہ آ جائے، یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں اس قول کے کہنے والے کی بات پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں ایسی غلطی ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو اگر بندے کو ایسی حالت میں موت آ جائے تو وہ اسی حالت پر مرے گا جس کا اس نے قصد کیا اور جو نیت کی تھی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر جو ذکر کیا گیا ہے وہ محظور ہوتا تو میت کو اس خوف سے کلمہ کی تلقین نہ کی جائے کہ کہیں وہ اسی اثناء میں فوت ہی نہ ہو جائے۔ اس کے بغیر موت غیر محمود ہے، تو اسے تلقین کے لیے کوئی اسم مفرد ہی اختیار کر لیا جاتا، اور پھر اس میں ضمیر کے ساتھ ذکر کرنے کا تو سنت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں، یعنی ہو کرنا، بلکہ یہ بدعت اور شیطان کی گمراہی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ جو یہ کہتا ہے کہ یا ہو اور یا پھر صرف ہو وغیرہ کہتا ہے تو یہ ضمیر صرف دل کے تصور کی طرف لوٹتی ہے، اور دل کبھی ہدایت اور کبھی گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ پھر یہ بات زیادہ کی جاتی ہے کہ بعض مشائخ نے اللہ اللہ کہنے والے کے لیے یہ دلیل دی ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قل اللہ ثم ذرہم، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے پھر انہیں چھوڑ دیں۔ تو اس سے ان کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف اسم مفرد کہنے کا حکم دیا، تو یہ بات باتفاق اہل علم صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہہ دیجئے کہ اللہ ہی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہی اس کتاب کو نازل فرمایا ہے،
جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا جواب واقع ہو رہا ہے جو فرمان یہ ہے: قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جسے تم نے ان متفرق اوراق میں چھوڑ رکھا ہے، جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تمہیں بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو نہ تو تم اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد جانتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے وہ کتاب نازل فرمائی ہے جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو اس فرمان میں اس شخص کے قول کا رد ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمائی ہے۔ پھر ان جھوٹے لوگوں کو اپنی خرافات میں کھیلتے رہنے دیجیے۔ جو مندرجہ بالا سطور میں بیان کیا گیا ہے، اس سے یہی واضح ہوتا ہے جس کا ذکر سیبویہ اور نحو کے دوسرے ائمہ نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں عرب کلام کو قول میں نقل کرتے ہیں نہ کہ قول کو، تو قول اس وقت تک نقل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلام تام یا پھر جملہ اسمیہ اور یا جملہ فعلیہ نہ ہو، اور اسی لیے انا جب قول کے بعد آ جائے تو اسے کسرہ دیتے ہیں۔ تو قول اسم کے ساتھ نقل نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اسم مفرد کا ذکر کرے، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے اسم مفرد مجرد مشروع کیا ہے، اور اس پر اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ اسم مجرد ایمان کا فائدہ نہیں دیتا، اور نہ ہی اس کا کسی عبادت میں اور نہ ہی تخاطب میں حکم دیا گیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھا جا سکتا ہے مجموع فتاوی ابن تیمیہ، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 226 تا 229۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ بھی قول ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اسم مفرد ظاہر مثلا اللہ اللہ یا ضمیر مثلا ہو، نہ تو یہ کتاب اللہ اور نہ ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشروع ہے، اور نہ ہی یہ کسی ایک سلف صالح سے مظہور ہے، اور نہ ہی کسی ایسے شخص سے جس کی اقتداء کی جائے، بلکہ یہ ایک ایسی گمراہ قوم سے نکلا ہے جو کہ بہت ہی متأخرین میں سے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس مسئلہ میں انہوں نے اس شیخ کی پیروی کی ہو جو اس میں مغلوب ہو چکا ہے۔ جس طرح کہ شبلی کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتا تھا اللہ اللہ، تو اسے کہا گیا تو لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے ڈر ہے کہ میں نفی اور اس بات کے درمیان مر نہ جاؤں۔ تو یہ شبلی کی گمراہیوں میں سے ایک ہے جو کہ اس کے صدق ایمان، قوت وجد اور اس کے حال کے غلبہ سے معاف ہو جائے گی، اور بسا اوقات اسے جنون کا دورہ پڑتا تھا تو اسے شفا خانہ لے جایا جاتا اور وہ اپنی داڑھی کو منڈاتا تھا، اور اسی طرح اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں اس کی اقتدار نہیں کی جا سکتی اگرچہ وہ ان میں معذور تھا یا کہ ماجور، کیونکہ اگر بندہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ارادہ اور اسے یہ مکمل کرنے سے قبل ہی موت آ دبوچے تو اسے یہ کوئی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بلکہ جو اس کی نیت تھی اسے لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض نے اس میں غلوف سے کام لیا اور اس میں مفرد خاص لوگوں کے لیے اور پورا کلمہ عام لوگوں کے لیے مقرر کر دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ مومنوں کے لیے اور لفظ اللہ عارفوں کے لیے اور ہو محققین کے لیے ہے، اور کسی ایک نے خلوت یا جماعت میں صرف اسی پر اکتفا کر لیا اللہ 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 یا ہو اور یا پھر لا ہو لا ہو،
اور بعض مصنفین نے اسے تعظیم میں ذکر کیا ہے اور اس کی دلیل کبھی تو وجد اور کبھی رائے کو بنایا ہے اور کبھی جھوٹی روایات کو، جیسا کہ بعض یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ تلقین کی کہ وہ اللہ اللہ اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے 3 مرتبہ دہرایا، پھر علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اسے 3 بار کہا۔ تو محدثین کے ہاں بالاتفاق یہ حدیث موضوع ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو معصور ذکر کی تلقین کیا کرتے تھے اور سب سے اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ وہی کلمہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے موت کے وقت اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ ایسا کلمہ ہے میں اسے اللہ کے ہاں بطور حجت پیش کروں گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرے علم میں ایک ایسا کلمہ ہے جسے کوئی بندہ بھی موت کے وقت کہتا ہے وہ اسے اپنی روح کے لیے راحت پاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جس کی مرتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دے لیتے۔ جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا مگر حق یعنی قصاص میں نہیں، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس موضوع کے متعلق بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں، ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 556، 557 اور 558۔ اور جو بھی اپنی عبادت میں کتاب و سنت کو مرجع و مصدر بناتا ہے وہ خطا اور صحیح کی تمیز کرنے میں کبھی بھی عاجز نہیں ہوتا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اپنے دین کی طرف احسن طریقے سے لوٹائے، آمین، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 9389۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔